بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاص كالإنسان وعامه كالحيوان، وأنه لا مجال هنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر فيهما أظهر، فإن انحلال المتوهم في العقل والأكثر لا يكاد يتوهم هنا. بحث ہے تنبیہات میں، اور مقام وہی مقام ہے عقل و اکثر کا. سابقہ بحث تھی جزئیت کے حوالے سے. ابھی تنبیہ میں بحث کر رہے ہیں کہ ماہیت کے جز سے بحث نہیں کریں گے کہ ماہیت عقل اجزاء پر مشتمل ہے یا اکثر پر. اب ماہیت سے ہٹ کر ایک خارجی چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں، مثلا وہی شروط اور قیود وغیرہ. ماہیت مشروطہ، جس طرح کی صلاۃ مشروط ہے استقبال قبلہ کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ٹھیک، وہکذا بقیہ شروط کے ساتھ. تو یہاں اگر کوئی صورتحال ہو جائے کہ فلاں چیز شرط ہے صلاۃ کے لیے یا شرط نہیں ہے، یا مثلا عام اور خاص کے درمیان امر دائر ہو کہ مولا نے مجھے امر کیا ہے، لیکن وہ جو مامور بہ ہے وہ عام ہے بمعنی تخییر ہے مجھے، یا اس کا یہ فرض لاؤں یا یہ فرض لاؤں یا یہ فرض لاؤں. مثلا ایک مثال کے طور پر مولا نے کہا کہ اطعم الحیوان، ٹھیک، یا نہیں مولا نے مامور بھی خاص چنا ہے کہ وہ انسان ہے. بس مجھے معلوم ہے کہ مولا نے امر کیا ہے اور اطعام کا امر کیا ہے، لیکن وہ بنحو العام ہے کہ کسی حیوان کو کھلاؤں یا نہیں، وہ خاص ہے، مثلا وہ انسان ہے. تو اب میں کیا کروں؟ تو یہاں دونوں سے بحث کریں گے. آگا کہتے ہیں اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ جو شروط اور قیود ہیں یہ اجزاء کی طرح نہیں ہیں. ٹھیک، جس طرح کہ آپ مرحوم مظفر کی اصول کی کتاب سے واقف ہوں گے، تو یہ جو ماہیت ہے یہ متقید ہے بالقید. وہ تقیدات کا انہو اس کے جو ہیں وہ داخل ہے صلاۃ کی ماہیت میں. تو اب یہ جو ہے کہ آیا یہ ماہیت مشروطہ ہے یا مطلق ہے، عام ہے یا خاص ہے. تو ہم کیا کریں؟ یہاں برات جاری کریں اس خاص سے یا اس شرط سے، اور کہیں کہ نہیں یہ جو ماہیت ہے اس شرط کے بغیر میرے لیے کیا ہے، مامور بہا ہے. تو یہاں بھی آگا کہ جو ہے سابقہ بحث کی طرح دو اس کو حصوں میں بانٹتے ہیں. ایک حصہ کہتے ہیں کہ ہم حکم عقلی کا فیصلہ لیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم نقل سے کیا ہے فیصلہ لیں گے، یعنی شریعت کی روح سے.
جہاں تک تعلق ہے اجزائے تحلیلیہ کا از حیث عقل، تو سابقہ ابحاث میں بھی اور یہاں بھی عقل تو یہی کہتی ہے کہ آپ کیا کریں، احتیاط کریں. آپ برات نہیں کر سکتے کہ یہ ماہیت مشروطہ ہے یا شرط کے بغیر ہے، تو آپ ازرو یہ احتیاط اس کو شرط کے ساتھ انجام دیں. ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر آپ بغیر شرط کے انجام دیں اور ماہیت کیا ہو، مشروط ہو. وہکذا عقل کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بنحو الحیوان ایک عام کے طور پر مامور بھی میرے لیے مولا نے جائل کیا ہے یا نہیں، بنحو الخاص یعنی ایک انسان کی مانند میرے لیے مامور بھی کو جائل کیا ہے. تو یہاں بھی آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انجام دیں کہ آپ کا ذمہ یقیناً بری ہو جائے. یعنی آپ انسان کو اطعام کریں کیونکہ آپ کو تخیر ہے کہ انہو کہ آپ حیوان مطلق کسی بھی حیوان کو کھلائیں گے پھر بھی ایک ذمہ بری ہو جائے گا، یہ تو علی نحو تخیر ہے. اور یہاں تعیین ہے، تو آپ جب تعیین پہ عمل کریں گے تو وہ بھی حیوان ہے، اسی کا ہی فرد ہے، تو آپ کا یقیناً ذمہ کیا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیا ہے یہاں برات نہیں کر سکتے. اور یہاں ایک کہتے ہیں کہ جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو صلاۃ کے اجزاء تھے وہاں مقدمیت کو فرض کر سکتے تھے، وجوب غیری کو فرض کر سکتے تھے. مثلا یہ اجزاء مل مل کے بالآخر ایک کل کو کیا ہے متشکل کرتے ہیں، اس کو وجود دیتے ہیں. تو جب ان کے حصول سے کل حاصل ہوتا ہے تو ان کا کردار مقدمے کا کردار بن جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اجزاء کو مقدمی حیثیت حاصل ہے، وجوب غیری حاصل ہے. لیکن یہاں کیا ہے، یہ صلاۃ متقید بقید الخاص، وہ قید خاص اس کے لیے مقدمہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے وجوب غیری کی حیثیت نہیں رکھے گی، بلکہ یہ صلاۃ جو ہے اس کے جز تحلیلی ہے. یعنی یہ صلاۃ یا تو اس قید کے ساتھ مقید ہے یا مقید نہیں ہے. تو دو ہم صلاۃ کو فرض کرتے ہیں، ایک مشروط والمقید بخاص قید کے ساتھ، اور ایک صلاۃ جو کہ مشروط اور مقید نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ ہم دیکھیں تو وجدان اس کو محسوس کرتے کہ یہ الگ ایک صلاۃ ہے، یہ ایک الگ ایک صلاۃ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو مشروط صلاۃ ہے شرط اس کے لیے مقدمہ بن رہا ہے، تو لہٰذا شرط اور قید اس کے لیے مقدمہ نہیں ہے، وہ جز تحلیلی ہے. یعنی یہ صلاۃ اس کے ساتھ یا مقید ہے یا مقید نہیں ہے. تو جب مقید ہے یا مقید نہیں ہے تو یہ الگ سے متباین ہو جاتی ہیں، دو الگ الگ کیا ہے فرد بن جاتے ہیں. تو ایک فرد دوسرے کے لیے مقدمہ نہیں بنتا. ہاں جب سارے مل کے ایک کل کو تشکل دیں، اس کو وجود بخشیں، تو ان کی حیثیت مقدمے کی طرح بن جاتی ہے. وَإِلَّا یہاں کیا وہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم اس کو مقدمی حیثیت فرض کر لیں. جب الگ الگ ہیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ایک خاص کو انجام دیں اور مشروط کو انجام دیں تاکہ آپ کا ذمہ بری ہو جائے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. الاول انہ ظہر مما مر، سابقہ ابحاث سے ظاہر ہو چکا ہے کیا، حال دوران الامر، جب صورتحال مردد ہو بین المشروط بشیء و مطلقہ، کہ یہ جو شے ہے یعنی کوئی معمول بہ جو ہے وہ مشروط ہے کسی شے کے ساتھ، و مطلق ہے، و مطلق یا مطلق ہے کسی خاص شرط کے ساتھ مشروط ہے، یا نہیں مشروط نہیں ہے بلکہ مطلق اور آزاد ہے. وہ بین الخاص
اور مردد ہے کہ ہمارے لیے جو معمور بے ہے وہ خاص ہے، کل انسان جس طرح کے انسان ہے، وہ عام ہی یا وہ معمور بے کیا ہے، عام ہے، کل حیوان. تو یہاں انسان اور حیوان کی تمثیل دینا کیا نو، یہ وہی مسئلہ لانا چاہتے کہ ہمارے لیے تخییر ہے یا تعیین ہے. تو اس میں کہتے کہ وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ هَاهُنَا لِلْبَرَاءَةِ عَقْلًا، کہ یہاں ان دو مسئلوں کا مشروط اور مطلق ایک اور خاص اور عام میں تردید ہو، تو یہاں کیا ہے وہ یہ کہ وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ هَاهُنَا، یہاں کیا ہے برات کی کوئی مجال نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے ازرو یہ عقل کا. ٹھیک، ہاں ہونا سے مراد ہے اور ما سبق سے مراد یہ کہ ما سبق میں بحث تھی اجزاء کی کہ آیا ایک جزء زائد ماہیت کے لیے ہے یا جزء زائد نہیں ہے. تو وہ جزء زائد ایک خارجی شے ہے اس صلاۃ کی نسبت یا اس ماہیت کی نسبت، لیکن یہاں ہا ہونا کہہ کر کأنہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اجزاء خارجیہ نہیں ہیں، یہاں تحلیل یعنی جزء ذہنی کہیں آپ، اگر تحلیل کریں گے ذہنی طور پر دیکھیں گے تو یہ یا تو ماہیت مشروط ہے یا ماہیت مشروط نہیں ہے. تو یعنی اجزاء خارجی یہاں نہیں ہے، فقط وہی اجزاء تحلیلیہ ہیں. وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ هَاهُنَا لِلْبَرَاءَةِ عَقْلًا، یہاں جب اجزاء تحلیلیہ کی بحث ہو، مشروط قیود وغیرہ کی بحث ہو، تو یہاں لا مجال هَاهُنَا لِلْبَرَاءَةِ عَقْلًا، ہم برات نہیں کر سکتے کہ بھئی وہ مشروط جو ہے مثلا آیا مشروط ہے یا نہیں ہے وہ ماہیت، تو ہم شرط سے کیا کریں بری ذمہ کر لیں، نہیں، بلکہ ہم اس شرط کے ساتھ ماہیت کو انجام دیں گے تاکہ ذمہ ہمارا یقیناً بری ہو جائے. بل کان الامر فیہما اظہر، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال فیہما یہاں مشروط و مطلق اور خاص و عام کی بحث میں کیا ہے، یہاں صورتحال کیا ہے، اظہر ہے. اظہر ہے یعنی یہاں سابقہ میں ہم نے بھی کیا ہمارا قول اور موقف کیا تھا جز والی صورت میں، اگر آپ نے کہا تھا میرا وہی تھا کہ میں نے دو دلیلیں قائم کی تھی کہ ضروری عقل ہم دیکھیں تو برات نہیں کر سکتے، لیکن وہ شیخ انصاری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ جو عقل ہے وہ ہر صورت میں واجب ہے، یا اس کا وجوب نفسی ہوگا یا اس کا وجوب غیری ہوگا، ہر صورت میں واجب ہے عقل، اور اکثر سے ہم برات جاری کرتے ہیں سابقہ بحث میں. تو اس نے آگاہ شیخ انصاری نے کہا نہ کہ قدر متیقن اور تصور کیا تھا، پھر کہا تھا کہ وہ جو علم اجمالی ہے واجب کا ہونا وہ منحل ہو جاتا ہے عقل اور اکثر کے درمیان، جب واجب عقل حتمن ہے اور اکثر مشکوک ہے تو ہم اکثر سے برات جاری کریں گے. یہ شیخ انصاری کا وہاں ایک تخیل تھا. تو آگاہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تھوڑا سا وہ تخیل کسی حد تک کیا ہے مان سکتے تھے، لیکن یہاں اصلاً ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ یہاں کیا ہے اجزاء خارجیہ سے بحث نہیں ہے، یہاں جو اجزاء تحلیلیہ اور ذہنی ہیں. بلکان الامر فیہما اظہر، یہاں کیا ہے اور ہی زیادہ واضح ہے کہ ہم برات عقلی جاری نہیں کر سکتے. کیوں؟ فَإِنَّ الْإِنْحِلَالَ الْمُتَوَهَّمَ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، کیونکہ وہ انحلال کے جو شیخ انصاری نے توہم کیا تھا عقل و اکثر میں، لا یکاد یتوہم ہاؤنا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں جاری ہو، یہاں اس کو توہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ بداہت ان الاجزاء التحلیلیت، اجزاء جو کہ ذہنی ہوتے ہیں، لا تکاد تتصف باللزوم من باب المقدمۃ عقلا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ متصف ہو جائیں باللزوم والوجوب من باب المقدمۃ، یعنی اس کا وجوب کیا ہے مقدمی ہو عقلی طور پر، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر ایک استقلالی اور خارجی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے انجام دینے سے ایک ذل مقدمہ حاصل ہوتا ہے تو وہاں ہم تو تصور کر سکتے کہ وہ جو خارجی چیزیں وہ مقدمہ بن رہی ہے کہ کل کے لیے،
تو یہ اجزاء خارجیہ میں متصور ہے لیکن اجزاء ذہنیہ میں نہیں ہے. لذا فالصلاۃ مثلا فی ضمن الصلاۃ المشروطہ، پس صلاۃ کی ماہیت کس ضمن میں؟ فی ضمن الصلاۃ المشروطہ او الخاصۃ، یا خاص جو ہے یہ جو صلاۃ ہے موجودۃ بعین وجودہا، موجودۃ بعین وجودہا یعنی اس کا وجود مستقل الگ طور پر ہے. کس صلاۃ کا؟ جو کہ مشروطہ ہے، یا مامور بہا جو کہ خاص ہے، مثلا اس کا ایک مستقل وجود ہے. ٹھیک. وفی، اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ فی ضمن صلاۃ نخرا، ایک صلاۃ دوسرے فرد کے ضمن میں کہ جو فاقدۃ لشرطہا، شرط سے فاقد ہے، اور خصوصیت ہے یا اس خصوصیت سے فاقد ہے، تو وہ الگ سے ایک کیا ہے؟ صلاۃ ہوگی. پس صلاۃ جو کہ ضمن شرط میں پائی جاتی ہے یعنی مشروطہ ہے، وہ ایک مستقل اور الگ ماہیت ہے، اس کا الگ وجود ہے. اور جو فاقد ہے شرط سے یا خصوصیت سے فاقد ہے صلاۃ، وہ الگ طور پر مستقل اس کا وجود ہے. دونوں کا وجود الگ الگ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو صلاۃ کیا ہے مثلا شرط کے بغیر ہے، ٹھیک، اس کو ہم مقدمہ قرار دیں اس کے لیے کہ جو شرط کے ساتھ ہے. ایسی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے اصلاً مقدمہ نہیں بن رہی، وہ الگ مستقل طور پر ہے، وہ الگ مستقل طور پر ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فالصلاۃ جو کہ ان دونوں فردوں میں پائی جاتی ہے، ایک شرط والی میں اور ایک بغیر شرط میں، تکون مباینتاً للمامور بہا، یہ صلاۃ کیا ہے؟ مامور بہا کے لیے کیا بن رہی ہے؟ مباینت رکھتی ہے، یعنی اس کا الگ الگ وجود ہے. کما لا یخفی. جہاں تک تعلق ہے نقل یعنی ازروی شریعت دیکھیں تو ہم یہاں تھوڑا فرق کریں گے. کس کے ساتھ؟ مشروط میرے لیے ماہیت مشروطہ ہے، ایک خاص شرط کے ساتھ ہے، نہیں معلوم، یا شرط کے بغیر ہے. ایک یہ صورتحال اس میں بحث کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ میرے لیے جو مامور بہ ہے وہ بنحو العام ہے یا بنحو الخاص ہے. تو یہاں الگ بحث کریں گے شریعت کی روح سے، اور بنحو مشروط ہے یا بنحو شرط کے بغیر ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ میرے لیے کہ جو ماہیت ہے وہ بشرط کے ساتھ ہے، مشروطہ ہے، یا نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ کیا ہے بغیر شرط کے ہو. تو یہاں اگر ہم شریعت کو لاتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ رفع امتی مالا یعلم، تو یہاں اس شرط میں ہی کیا ہے ہمیں ایک شک سا ہو رہا ہے کہ یہ شرط ماخوذ ہے یا شرط ماخوذ نہیں ہے. شارع نے اس کو کیا ہے فرض ہمارے لیے کیا ہے یا فرض نہیں کیا. تو جب شرط میں ہی کیا ہے ہمیں شک ہو رہا ہے، معلوم نہیں ہے اس کا وجوب ہونا، واجب ہونا اس کا معلوم نہیں ہے، تو رفع امتی مالا یعلم معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی معلوم نہیں ہے، تو مالا یعلم کو اٹھایا جائے گا. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صلاۃ کیا ہے وہ مجرد عن شرط میرے لیے کیا ہے مامور بہا ہے. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس بحث میں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ بغیر شرط والی جو ماہیت ہے اس کو انجام دیں. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے یہ کہ میرے لیے جو مامور بہ ہے وہ بنحو العام ہے یا بنحو الخاص ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہاں آنکھوں کہتے کہ از لحاظ ہم نقل جو ہے یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر یہاں برات جاری کر لیں، نہیں، یہاں کہ انہو یہ جو دو ہیں یہ آپس میں متباین بن رہے ہیں، اس کا الگ ہے یہ الگ ہے. تو ہم جس طرح کہ ہم پہلے وہ متباینین میں کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے ایک وظیفہ ہے یوم الجمعہ، واجب ہے میرے لیے اما بنحو 4 رکعت ہے ظہر کی نماز کی صورت میں، یا مثال کے طور پر 2 رکعت ہے جمعہ نماز، کیا کریں
تو ہم وہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں کو جم کر کے انجام دیں گے، ہم برات وہاں جاری نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عام ہے یا خاص ہے، تو ہم وہاں جم کر لیں گے، برات یہاں جاری نہیں کر سکتے۔ تو اس کا بھی اگر کوئی پوچھے کہ مثلا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہاں تو آپ نے برات جاری کر لی ہے، یہاں آپ برات نہیں کر رہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو یہاں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو شرطیت ہے، ٹھیک، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امر میں جو شارع نے امر دیا ہوا ہے اس میں شرط رکھی ہوئی ہے یا شرط نہیں رکھی ہوئی، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ امر میں تو ہمیں اگر واضح شرط ہوتی تو ہم بلا جھجک اور قطر اس کو انجام دیتے، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ امر میں شرط رکھی ہوئی ہے یا نہیں، تو لہذا ہم برات جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں امر میں کیا ہے ہم نہیں دیکھتے، یہاں ہے مامور بہ، اور وہ شے خارجی میں جس کے ساتھ امر نے تعلق رکھا ہوا ہے، تو آیا امر نے اس عام کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے یا امر نے اس خاص کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے؟ تو اب ہم امر سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے یا یہ میرے لیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ دونوں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک شے مجہول ہو جس کے بارے میں نہ جانتے ہو، فقط اس ایک چیز سے ہم برات کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا یہاں ہم کیا ہیں، وہ برات جاری نہیں کر سکتے، عذر شرع بھی، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ نعم لا باس بجریان البراءت النقلیہ فی خصوص دوران الامر بین المشروط وغیرہ دون الدوران بین الخاص وغیرہ۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم براءت نقلیہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن دو مقام ہیں، ایک میں جاری کر سکتے ہیں، ایک میں جاری نہیں کر سکتے۔ فی خصوص دوران الامر بین المشروط و غیر المشروط، آیا میرے لیے کیا ہے، مشروط ماہیت ہے یا غیر مشروط ہے؟ تو جب امر اس میں دائر ہو تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم برات نقلیہ جاری کر سکتے ہیں۔ دون یعنی برات نقلیہ جاری نہیں کر سکتے جب دوران ہو بین الخاص و غیری، کہ میرے لیے خاص وظیفہ ہے، خاص مامور بھی ہے میرے اوپر یا نہیں، خاص نہیں مطلب یعنی عام ہے۔ مثلا مولا نے کیا ہے، اطعم کہا ہے، فرض کرتے ہیں کہ، لیکن معلوم نہیں کہ وہ اطعم انسان کے لیے کہا ہے کہ انسان کو کھانا کھلاؤ یا حیوان ہے، تو یہاں برات نقلیہ ہم جاری نہیں کر سکتے، لدلالت مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیت ما شک فی شرطیتہ، تو ہم برات نقلیہ جاری کر سکتے ہیں مشروط و غیر مشروط میں، کیوں کہ دلالت کر رہی ہے مثل حدیث رفع، حدیث رفع دلالت کر رہی ہے اعلیٰ کس چیز پر، عدم شرطیت ما شک فی شرطیتہ، جس کی شرطیت میں شک ہے کہ ہم کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ اس کی شرطیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو واضح ہوتی، اب وہ مشکوک ہے تو ہم کہتے کہ اصلت عدم شرطیت، اس مشکوک شرطیت کی شرطیت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ خصوصیت الخاص، لیکن ہم خصوصیت الخاص میں ایسا سلوک نہیں کرتے کہ ہم وہاں برات جاری کر لیں، کیوں، وہ اس وجہ سے کہ فَإِنَّهَا، یہ جو خصوصیت ہے، انما تکون منتزعة عن نفس الخاص، یہ خصوصیت کیا ہے، وہ مامور بہ خارجی جو خاص ہے اسی سے خصوصیت منتزع ہے، کسی خاص جوز شرط وغیرہ سے منتزع نہیں ہے، وہ پورا کا پورا جو خارجی فعل ہے خاص اسی سے منتزع ہے خصوصیت۔ تو یہاں صورتحال پر فیکون دوران بینہ، اب صورتحال مردد ہے کہ یا انجام دیا جائے اس خاص کو، یعنی خاص فرد کو انجام دیا جائے، وہ بین غیر ہی یعنی یا عام کو، یعنی خاص کے علاوہ جو ہے وہ عام ہے اسی کو انجام دیا جائے، من قبیل دوران بین المتباینین میں سے بن جاتا ہے۔ تو متباینین میں ہم نے عرض کر چکے ہیں کہ وہاں کیا ہے، ہم احتیاط کے روح دونوں کو انجام دیتے ہیں۔ فتأمل جیداً۔ الثانی،
انه لا يخفى ان الاصل فيما اذا شك في جزئيه شيء او شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في اصل الجزئيه او شرطيته. اب یہاں بحث ہے کہ انسان کیا ہے، اس پر دو حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ ناسی ہوتا ہے نسیان والا ہے، یا ذاکر ہوتا ہے یعنی ذکر والا اور یاد رکھنے والا. اب صلاۃ کے جو شروط ہیں اور صلاۃ کے جو اجزاء ہیں اس میں ہم شک کرتے ہیں کہ مولانا یعنی ان اجزاء میں ہم شک نہیں کرتے کہ یہ جز ہے یا جز نہیں ہے، جزئیت ہے. اور ہاکذا ہم شرط میں یہ شک نہیں کر رہے کہ شرط ہے یا نہیں، شرط ہے. لیکن ہم ایک تھوڑا آگے اسٹیپ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیا یہ اجزاء حال ذکران واجب ہیں، حال تذکر اور یاد ہوں تب اللہ نے واجب کیے ہیں، یا نہیں مطلقاً ہے، چاہے ہم یاد ہوں ناسی ہوں ہر صورت میں ہمارے لیے واجب ہیں. مثال کے طور پر جس طرح کہ ہم ارکان جو کہ نماز کے لیے رکن ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ہر حال میں ماہیت صلاۃ میں کیا ہیں، جز ہیں، واجب ہیں، چاہے ہم ذاکر ہوں یا ناسی ہوں. اگر بعد میں پتہ چلا کہ فلاں رکن ہم سے چھوٹ گیا ہے اور ہم حالت نسیان میں تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں. تو اب ہمیں یہ متعین کرنا ہے کہ کون سے اجزاء کیا ہیں وہ حالت ذکر کے ساتھ مخصوص ہیں یا کون سے مطلقاً شرط ہیں. تو اب کیا کریں؟ تو بعض تو وہ ہوں گے کہ مثلا جس کے لیے معلوم ہو جائے گا کہ نہیں یہ مطلقاً ہے اور یہ مثلا کیا ہے خاص ہیں. لیکن اگر بعض میں شک ہو کہ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہم 3 صورتیں بناتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مطلقاً ہمارے لیے واجب ہیں، چاہے ہمیں ذکران ہو یا ذکران نہ ہو، ہر حالت میں کیا ہے، نماز کے بعد بھی پتہ چلے کہ ہم نے نسیان میں چھوڑ دیا تھا پھر بھی اعادہ کرنا واجب ہے صلاۃ کا. یا تو یہ وہ لسٹ ہے، اور یہ وہ لسٹ ہے کہ مثال کے طور پر ان کے لیے پتہ ہے کہ ہاں اگر آپ کو ذکران ہو، یادگیری ہو تو پھر آپ کے لیے یہ واجب ہے، اگر نسیان ترک ہو جائے تو آپ کے لیے پھر واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر حمد، نماز کے بعد پتہ چلے کہ میں نے حمد نہیں پڑھا تھا مثلا، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ مثلا یہ حالت ذکران کے لیے واجب تھا، ہاں کہا مثلا. لیکن ایک وہ رہ جاتی ہیں بعض جس میں شک ہے، عدلہ کا انو طرفین موجود ہے یا کسی طرح اجمال ہو گیا ہے کہ اب کیا کریں کہ یہ حالت ذکران کے لیے ہیں شرط اور جز، یا مثلا حالت مطلقاً ہیں، تو ان میں ہم کیا کریں؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ ہم حدیث رفع کو لے آتے ہیں، رفع عن امتی النسیان، ان میں نسیان بھی ہے. تو نسیان وہ چیز ہے کہ جو بہت سی چیزوں کو کیا ہے وہ رفع کرتی ہے. وہاں کذا مالا یعلمون، کیونکہ یہاں عدم العلم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کہ جزیت عذر یہ مطلق ہے یا خاص ذکران والوں کے لیے ہے. تو اس حدیث سے ہم تمسک کر سکتے ہیں. اور دوسری حدیث ہے لا تعاد الصلاۃ، کہ صلاۃ کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا الا من 5، 5 چیزوں کی وجہ سے نماز کا اعادہ کیا جا سکتا ہے. ان میں سے مثلا وقت ہے، طہارت ہے، قبلہ ہے، رکوع اور سجود ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر کوئی بھی ان میں سے رہ جاتی ہے تو اعادہ واجب ہے، اگر ان میں سے نہیں ہے تو وہاں اعادہ واجب نہیں ہے. تو ہم پھر اس حدیث لا تعاد کو دیکھتے ہیں تو یہ تو 5 ان میں نہیں ہے. جب یہ 5 میں یہ وہ نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعادہ واجب نہیں ہے. جب اعادہ واجب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حال ذکران واجب تھا، رکن، جز یا شرط یا جو بھی ہم کہیں. ٹھیک، لہذا اگر یہ ان میں ہوتا تو ان 5 میں اس کا ذکر
ہوتا. لہذا یہ نہیں ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حالت ذکران کے ساتھ تھا مخصوص اور حالت نسیان میں یہ عفو ہے ہمارے لیے. تو یہ ایک حدیث رفع کا سہارا لیتے ہیں اور حدیث لا تعاد کا سہارا لیتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے حالت نسیان میں واجب نہیں ہے بلکہ حالت ذکران کے ساتھ ہے. لیکن اس کے بعد ایک دوسری صورت کشی کرتے ہیں اور یہاں جو ہم نے سہارا لیا ادلہ فقاہتی سے سہارا لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حدیث رفع سے سہارا لیا ہے یا حدیث لا تعاد کے جو حکم ثانوی کے طور پر ہم لے آتے ہیں. اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں ایک آگاہ خون کی ایک اور وجہ لے آتے ہیں. الثانی انہ لا یخفا، یہ مخفی نہ رہے کہ ان الاصل فی کہاں فی ما اذا شک فی جزئیت شیئن، جب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ شے جزئیت ہے اور شرطیت یا یہ شرط ہے، لیکن اس کا کہاں سے تعلق رکھیں گے؟ فی حال نسیان ہی، کہ شک اس میں ہے کہ حال نسیان میں ہے یا حال نسیان میں نہیں ہے. تو ان الاصل فی ما اذا شک فی جزئیت شیء او شرطیت شیء فی حال نسیان ہی عقلا و نقلا ما ذکر. ان الاصل عقلا و نقلا ما، اصل وہ ہے کیا ہے؟ ما ذکر فی شک فی اصل الجزئیت او شرطیت، جو ہم نے ذکر کر چکے ہیں کہ اصل جزئیت اور شرطیت میں شک ہو تو یہاں بھی وہی ہے کہ اصل کا وہاں تقاضا کیا تھا کہ اصل آگاہ نے وہی کہا تھا کہ مثال کے طور پر ہم عقل کا فیصلہ اور ہے اور نقل کا فیصلہ، اور نقل کا یہ تھا کہ آپ اس کو انجام دیں. فلولا مثل حدیث نقل کا برات کا کس میں ما سبق بحث میں اصل جزئیت اور شرط میں جب شک ہو جائے عقل کا ادا کرنا. ہاں صحیح، عقل کا یہ تھا کہ آپ کو انجام دے. احسن. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ انجام دینا ہے. تو کہتے کہ ہمارے بات وہی ہے، یعنی وہ نفس دلیل جو ہم نے سابقہ ذکر کر چکے ہیں وہی ہمارے پاس دلیل ہے. ما ذکر فی شک فی اصل جزئیت اور شرطیت ہی. تو فلولا مثل حدیث الرفع مطلقا ولا تعاد فی الصلاۃ لا حکم عقلا باللزوم عیادت ما اخل بجزئی اور شرطی نسیانا. لیکن کیا کریں، ہمارے پاس کیا ہے؟ حدیث رفع ہے مطلقاً، یعنی اس کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ فقط صلاۃ کے ساتھ حدیث رفع کا تعلق ہو، نہیں، صلاۃ و غیر صلاۃ جہاں بھی پوری شریعت میں یہ حدیث رفع سے ہم کیا استفادہ کرتے ہیں. تو یہ حدیث رفع اگر نہ ہوتی اور ولا تعاد فی الصلاۃ، یہ کیونکہ یہ کہہ رہی کہ صلاۃ کو اعادہ فقط 5 چیزوں میں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان 5 میں سے نہیں ہے جو کہ مشکوک ہے. لہذا ہم اس کو کیا کریں گے کہ یہ فقط حال ذکران والوں کے لیے ہے اور نسیان والوں کے لیے نہیں ہے. لحکم، اگر یہ دونوں حدیثیں نہ ہوتی تو لحکم عقلا باللزوم عیادت ما اخل بجزئی اور شرطی، تو حتماً و جزماً ہم حکم لگاتے عقلی طور پر. کیا حکم لگاتے کہ واجب ہے اعادہ کرنا کس کا؟ ما اخل بجزئی، اس چیز کا کہ جس کا اخلال کیا گیا ہے جز میں سے، اور شرطی یا جو شرط ہم سے چھوٹ گئی ہے. نسیانن، تو جو چیز نسیانن جز ہم سے چھوٹ گیا ہے یا شرط چھوٹ گئی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس صلاۃ کا یا ماہیت کا اعادہ کرتے. لیکن اب ہم اعادے کا حکم نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے؟ کہ ہمارے پاس 2 اوپر دلیلیں موجود ہے کہ حدیث رفع ہے کہ وہ کہہ رہے کہ نسیان ایک چیز ہے کہ بہت سی چیزوں کو اٹھاتی ہے، کہ یہاں بھی نسیانن چھوٹ گئی ہے جز ہو یا شرط ہو. وہاکذا حدیث لا تعاد کا تقاضا ہے کہ اگر یہ مثلا 5 میں سے ہوتی تو لذکر، وہ نہیں ہے ابھی، تو یہاں بھی کیا ہے؟ چھوٹ اور اجازت ہے.
کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیت و شرطیت مطلقا نصا او اجماعا، جس طرح کہ هو الحال یعنی لزوم الاعادہ ہے. کہاں؟ یہ وہ لسٹ جو بنا رہی تھی کہ ہم نے کہا تھا نا، پہلی لسٹ بنائی تھی کہ یہ وہ چیزیں جو ہر حال میں ان کو انجام دینا واجب ہے، جو کہ رکن ہے، مثلا ان کی ایک طرف اشارہ ہے. کما هو الحال، جس طرح کہ یہی صورتحال ہے، یعنی لزوم اعادہ ہے، واجب ہے. فیما ثبت، ان چیزوں میں کہ جو ثبت شرعن جزئیت ہو، جس کی جزئیت اور شرطیت ثابت ہے، مطلق یعنی ہم حالت ذکران میں ہوں یا حالت ذکران میں نہ ہو، تمام حالات میں ان کو انجام دینا واجب ہے. اور ان کو ایسی خصوصیت کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا نص سے، کہ خود شارع نے نص فرمائی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو مطلقاً میں رکھ رہا ہوں، یا ان پر اجماع قائم ہوا ہے کہ علماء نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ شارع کسی حال سے بھی راضی نہیں ہے کہ ان کے ترک کیا جائے، نہ نسیاناً و نہ ذکراناً. ثم لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئيه والشرط في هذا الحال بمثل حديث رفع كذلك يمكن تخصيص ما بهذا الحال بحسب الادله الاجتهاديه. یہاں آگاہ خود ایک تصور کرتے ہیں کہ لیکن وہ تصور اس کو بہت سے علماء نہیں مانتے، فقط کہتے کہ یہ آگاہ خود کا فقط ایک فرض آگاہ نے بیان ہے، لیکن اس کا حقیقت اور خارج سے کوئی تعلق نہیں. تو یہاں تک ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیث رفع اور حدیث لا تعاد، ان کی روح سے ہم مشکوک الجزیت جو تھی کہ حالت نسیان میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا کیا تھا؟ رفع کیا تھا اور برات اس سے کی تھی. لیکن آگاہ آخوند کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شیخ انصاری کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم بذات خود عدل اجتہادیہ کو یہاں بروئے کار لا سکتے ہیں. کیا ہے؟ عدل اجتہادیہ کو بنفس ہی یہاں بروئے کار لا سکتے ہیں. اور وہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا یہ کہے گا کہ ایک مطلقاً خطاب لے آئے گا، مطلقاً، اور کہے گا کہ جو بھی ناسی ہو یا ذاکر ہو، میں ان کے لیے اولاً، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات لے آنا اچھا ہے کہ جو شیخ انصاری نے مقدمتاً بیان کی ہے، اس کے لیے سوال یہ ہے کہ ناسی کے لیے، جو ناسی شخص ہے، اس کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، خطاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہ ہم کہیں گے کہ ایو ناسی، اے نسیان کرنے والے، آپ کے لیے فلاں چیز کیا ہے؟ واجب ہے. آیا ناسی سے خطاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جس آن میں ہم اسے کہیں گے کہ اے ناسی، آپ کے لیے فلاں چیز واجب ہے، تو وہ اس وقت ناسی متوجہ ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ ذاکر ہو جائے گا، متذکر ہو جائے گا. ٹھیک، تو اپنے نسیان کی حالت سے اب کس حالت میں آ جائے گا؟ ذکر کی حالت میں آ جائے گا. تو اب تو وہ ذاکر ہے، تو اور ذاکر کے لیے تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو واجب ہیں جو مثلا ہیں. تو پھنس جاتے ہیں کہ ہم اگر اسے کہتے ہیں کہ اس ناسی کو وہ چیز کہیں کہ آپ کے لیے واجب ہے، تو کیسے خطاب کریں؟ تو ہم کہیں گے کہ ناسی شخص کے لیے فلاں چیز واجب ہے، تو اس آن میں وہ تبدیل ہو کر کیا ہو جائے گا؟ ذاکر بن جاتا ہے. تو جب ذاکر بن جاتا ہے تو اس کے لیے تو پہلے سے ہی وہ چیز واجب ہے. تو لہذا شیخ انصاری نے کہا تھا کہ ناسی سے خطاب کرنا کیا ہے؟ محال ہے کہ اسے ہم کہیں کہ آپ کے لیے فلاں چیز واجب ہے، محال ہے. لہذا ہم عدل اجتہادیہ سے اسے کوئی خطاب نہیں کر سکتے. اس کے مقابل میں آگاہ شیخ آخوند آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ناسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی خطاب کر سکتے ہیں. لیکن عدل اجتہادیہ کا کیسے خطاب کریں گے؟ وہ یوں آتے ہیں. آگاہ آخوند کہتے ہیں کہ پہلے ہم خطاب کریں گے کہ ایک چیز جو مشکوک ہے اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں. مثلا 10ویں چیز مشکوک ہے، اس کی جزیت یا شرطیت،
تو باقی 9 جز جو ہیں وہ تو مثلاً ہم کہیں گے کہ سب کے لیے ہیں، ناسی ہو فرض کرتے ہیں اور مثلاً کیا ہیں ذاکر ہو، تو 9 اجزاء کے لیے ہم کہیں گے کہ ایھا الناسیون والمتذکرون، آپ کے لیے یہ 9 جز کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا خطاب کریں گے، ٹھیک، اور وہ کہیں گے کہ وہ مختص ہوگا فقط متذکرین کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ، کہ یہ جو جز ہے دوسرا یہ آپ متذکرین کے لیے بھی ہے، اور یہ خطاب فقط متذکرین کے ساتھ کریں گے، ذاکرین کے ساتھ کریں گے، ناسیین اس میں شامل نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا ہم 2 خطابوں سے ممکن ہے کہ اس صورتحال کو حل کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا خطاب ہم لے آئیں گے ایک یعنی 9 اجزاء کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اور وہ عموماً ہوگا کہ ناسی ہوں یا ذاکر ہو سب کے لیے یہ چیز ہیں، اور دوسرا خطاب لے آئیں گے کہ جو زائد چیز ہے جس کو ہم ناسی کے لیے نہیں رکھنا چاہتے وہ ہم کہیں گے کہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں، کہ ذاکرین سے خطاب کریں گے اور اس کے لیے مثلا یہ کریں گے۔ ایک یہ اس طرح، یا دوسرا اس طرح ہم لے آئیں گے ناسیین کو بھی خطاب میں شامل کرتے ہیں لیکن عنوان نسیان نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم ایھا الناسیون کہیں گے تو وہ تو متذکر ہو جائیں گے، تو ہم دوسرے ساتھ خطاب کریں گے، ایسا عنوان لے آئیں گے کہ بس تھوڑا ملتا جلتا ہو نسیان کے ساتھ۔ مثلا اپنی اختراع کر رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ جو ذہنی مریض ہیں مثلا ان کے لیے کیا ہے، مثلا یہ جو ہے شرط نہیں ہے یا یہ شرط ہے، تو ان کے لیے جو خطاب ہوگا ڈائریکٹ مستقیما نسیان والا نہیں ہوگا تاکہ وہ متذکر بن جائیں، نہیں، ایک ایسا عنوان لے آئیں گے یا عنوان عام یا عنوان خاص کہ جس کا لازمہ وہی ناسی ہی بنتے ہوں، لہذا تاکہ ان سے ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے یہ چیز کیا ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو اس طرح 2 صورتوں سے کہ ممکن ہے، لیکن تمام شارحین اگاخن پر یہ اشکال کیا کہ یا اسے آپ نے فرض کیا، اس کی کوئی خارج میں حقیقت نہیں ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم لا یذهب علیک، اس کے بعد آپ سے مخفی نہ رہے کہ انہ کما یمکن رفع الجزئیت او شرطیت فی ھذا الحال، ھذا الحال یعنی حال نسیان میں، حال نسیان میں جزئیت کو رفع کرنا ممکن ہے، شرطیت کو رفع کرنا ممکن ہے، کس کے ذریعے سے؟ بمثل حدیث الرفع و حدیث لا تعاد مثلا، کذالک، اسی طرح ہم جزئیت کو رفع کر رہے ہیں اور شرطیت کو رفع کریں گے، کذالک یمکن تخصیصہما بہذا الحال، کہ ہم جزئیت اور شرطیت کو تخصیص دیں گے بہذا الحال بحسب الادلۃ الاجتہادیہ، ادلہ اجتہادیہ کی روح سے ہم ثابت کریں گے۔ کس طرح؟ کما، اب 2 فرض اور مفروض آگاہ بیان کریں، ایک پہلا یہ، کما اذا وجہ الخطاب، خطاب کو متوجہ کیا جائے گا، علی نحو، اس طرح کہ یعم ذاکر و ناسی، یہ خطاب شامل ہوگا دونوں کو، ذاکر کو بھی اور ناسی کو بھی، لیکن اس میں مامور بھی کس حد تک ہوگا؟ وہ مامور بھی ایسا ہوگا کہ وہ اس سے زائد چیز سے خالی ہوگا جو کہ مشکوک تھی، لیکن بالخالی اما شک فی دخلہ، لیکن یہ خطاب ایک ایسی چیز پر مشتمل ہوگا کہ جو خالی ہوگا، کیسے؟ اما شک فی دخلی، جو مشکوک الدخالت ہے اس سے خالی ہوگا، یعنی 9 اجزاء والی ہم فرض کرتے ہیں کہ اس پر مشتمل ہوگا، اور یہ خطاب مطلقاً ہوگا، ناسی کے لیے بھی ہوگا اور ذاکر کے لیے بھی ہوگا، ٹھیک۔ وقت دل دلیل آخر، اور دوسری دلیل آئے گی، علی دخلی ہی، کہ یہ جو مشکوک دخالت چیز تھی یہ دخالت رکھتی ہے فی حق ذاکر، ذاکر کے لیے، لہذا پہلا خطاب عام تھا، ذاکر اور ناسی دونوں کے لیے تھا، لیکن وہ عقل مقدار کا تھا،
اور ایک اور دلیل آئے گی علی دخلہ کہ یہی مشکوک چیز جو دخالت ہے وہ دخالت رکھ دی ہے فی حق الذاکر. یہ پہلا طریقہ تھا مفروض آغا خند کا. اور یہ دوسرا طریقہ اور وجہ الی الناس خطاب مستقیما ناسی کی طرف خطاب کیا جائے گا یخص اور ناسی سے ہی مخصوص ہوگا بے وجوب الخالی کہ آپ کے لیے وجوب ہے لیکن الخالی اس وہ شرط یا جزء اس سے خالی. لیکن کیسے اسے مخاطب کیا جائے گا کہ آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے اور آپ کے لیے جو صلاۃ ہے یا ماہیت ہے وہ اس جزء یا شرط کے بغیر آپ کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ بعنوان آخر ایک اور عنوان کے ساتھ اسے توجہ کی خطاب کیا جائے گا کیونکہ عنوان ناسی اسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جیسے ہی ناسی کا عنوان آئے گا وہ متذکر بن جاتا ہے. عنوان آخر ایک اور عنوان کے ساتھ اسے خطاب کیا جائے گا وہ آمن ہوگا جس طرح کے مثلاً ایھا المریضیون الذہنیون جو ذہنی مریض ہیں مثلاً ان کے لیے یہ خطاب ہے. تو یہ ذہن کا مریض ہونا کہ انہو یہ ملتا جلتا ہے جو کہ ناسی ہیں. او خاص یا عنوان خاص کے ساتھ یا زید بکر وغیرہ کے ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایھا الناسی اے ناسی نہیں ہم کہیں گے کہ زید خالد آپ کے لیے فلاں چیز کیا واجب نہیں ہے. لا بعنوان الناسی ہم عنوان ناسی کے ساتھ اس عنوان کو نہیں لائیں گے کہ یلزم استحالت و ایجاب ذالک علیہ تاکہ یہ لازم آ جائے کہ بھئی محال ہے ایجاب ذالک ایسا واجب لانا محال ہے علیہ اس ناسی پر. کیوں کیسے محال ہے؟ جیسے اسے ناسی کا خطاب دیا جائے گا وہ متذکر بن جاتا ہے تو پھر وہ ناسی تو نہیں رہا. لہذا ناسی سے خطاب کرنا بحیث ناسی محال ہے بہذا العنوان. کیوں؟ لخروجہ کیونکہ وہ ناسی خارج ہو جاتا ہے عنہ اس عنوان ناسی سے بتوجیہ الخطاب لے جیسے ہی خطاب اس کی طرف توجیہ کیا جاتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اس عنوان ناسی سے لا محالہ یقینی طور پر. جس طرح کہ کما توہم لذالک اسی کا توہم کیا تھا شیخ انصاری نے کہ استحالت و تخصیص الجزئیت او شرطیت بحال ذکر کے محال ہے جزئیت کو خاص قرار دینا یا شرطیت کو خاص قرار دینا بحال ذکر کے ساتھ محال ہے. و ایجاب العمل یہ استحالت و تخصیص جزئیت کی ہی تفسیر اور شرح یہ الگ سے کوئی بات نہیں ہے. اور محال ہے بھی ایجاب العمل ایک عمل کو واجب قرار دینا کہ جو خالی ہے عن المنسی اس جزء منسی سے خالی ہے. ایسے عمل کو واجب قرار دینا علی الناسی ناسی کے لیے یہ کیا ہے محال ہے. فلا تغفل آپ اس سے غافل نہ رہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم.